جب سمندروں پر حکمرانی کی بات ہو تو صرف طاقت اور بحریائی دنیا کے نقشے بدلتی ہے۔ اب چین نے فوجیان کے ذریعے دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ صرف اقتصادی طاقت نہیں بلکہ سمندری سپر پاور بھی بننا چاہتا ہے۔ بحر کار کے نیلے پانیوں میں ایک نیا دیوقامت جہاز ابھر رہا ہے جسے دنیا فوجیان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ صرف ایک تیرہ بردار جہاز نہیں بلکہ چین کے عکسی خواب، تکنیکی ترقی اور عالمی عزائم کی علامت ہے۔ چین نے گزشتہ 2 دہائیوں میں اپنی بحری طاقت کو حیران کن رفتار سے بڑھایا ہے اور فوجیان اس سفر کا سب سے بڑا جدید سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ فوجیان کیا ہے؟ چین کا تیسرا اور سب سے بڑا جدید ایئر کرافٹ کیریئر ہے جسے مکمل طور پر چین نے اپنے ملک میں تیار کیا۔ اس جہاز کو 2022 میں لانچ کیا گیا اور یہ چین کی بحریہ کے لیے ایک انقلابی پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ جہاز امریکی طرز کے جدید کیٹوبار سسٹم سے لیس ہے جس کے ذریعے جنگی طیارے زیادہ وزن کے ساتھ زیادہ تیزی سے پرواز کر سکتے ہیں۔ فوجیان کی اہم خصوصیات کا ذکر کریں۔ اس کی بے مثال جسامت، اس کا وزن تقریباً 80,000 ٹن سے زیادہ ہے، اس کی لمبائی 316 میٹر سے زیادہ ہے، دنیا کے بڑے 13 بردار جہازوں میں شمار ہوتا ہے۔ جدید الیکٹرو میگنیٹک لانچ سسٹم ہے۔ فوجیان میں EMALS ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو پہلے صرف امریکی بحریہ کے پاس تھی۔ یہ نظام جنگی طیاروں کو زیادہ مؤثر انداز میں فضا میں بھیجتا ہے۔ جدید جنگی طیارے، یہ جہاز چین کے جدید J-15 اور فیوچر کی سیٹلائٹ جنگی طیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ طاقتور ریڈار اور دفاعی نظام نصب ہے۔ فوجیان جدید ریڈار، میزائل دفاعی نظام اور الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ فوجیان چینی بحریہ کے لیے ایک تکنیکی انقلاب ہے۔ اس میں لگے EMALS نظام کی بدولت یہ بھاری طیاروں کو مکمل ایندھن اور طیاروں کے ساتھ اڑا سکتا ہے جو اس سے پہلے والے جہازوں میں موجود چھلانگ ریمپ سے ممکن نہیں تھا۔ انتباہی صلاحیت کی بات کریں کہ J-600 طیارہ اس سے رک کر دشمن کے جہازوں اور میزائلوں کو 500 کلومیٹر دور سے پکڑ سکتا ہے۔ یہ چین کا پہلا مکمل طور پر خود ساختہ جدید طیارہ بردار جہاز ہے جو ٹائپ 003 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کی لمبائی 316 میٹر اور چوڑائی 76 میٹر ہے۔ طاقت کا نظام روایتی باب سے چلنے والا ٹربائن سسٹم نصب ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 30 ناٹ یعنی 55.5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر اس کی رینج کی بات کریں یہ 8,000 سے 10,000 کلومیٹر ہے۔ ہوائی بیڑے کی بات کریں اس میں 50 سے 60 طیارے لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں برقی مقناطیسی طیارہ اڑانے کا نظام EMALS اور جدید گرفت وائر نصب ہیں۔ اس کے اگر عملے کی بات کریں تو اس میں 2,000 جہاز کا اور 1,000 ہوائی عملہ موجود ہے۔ نومبر 2025 میں بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ اگر اس کی حدود کی بات کریں یہ جہاز چین کو ساحلی دفاع سے نکال کر گہرے سمندروں میں طاقت کے اظہار کی صلاحیت دیتا ہے۔ چین کی بحریہ نے جدید 3 طیارہ بردار جہاز فوجیان کو بحری بیڑے میں شامل کر کے ایک ایسی تکنیکی چھلانگ لگائی ہے جس نے دنیا کی طاقتور ترین بحریوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ یہ جہاز روایتی باب سے چلنے والے نظام کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست برقی مقناطیسی طریقہ کار پر کام کرتا ہے جو اسے بھاری جنگی طیاروں کو طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کے اسٹریٹجک دائرہ کار کی بات کریں یہ دوسرے جزیروں کے سلسلے گوام تک میں چین کو رسائی بڑھاتا ہے اور تائیوان کے حوالے سے ایک مضبوط ڈیٹرنٹ کا کام کرتا ہے۔ یہ جہاز اگرچہ روایتی ایندھن پر چلتا ہے جو کہ جوہری طاقتور جہازوں کی طرح لامحدود رینج نہیں رکھتا، پھر بھی یہ بحر الکاہل میں کسی بھی چینی مخالف قوت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چین کی فوجیان کی اہمیت کے حوالے سے دیکھیں بحر کار میں اثر رسوخ بڑھ گیا ہے۔ چین اب صرف اپنے سالوں تک محدود نہیں رہنا چاہتا، فوجیان کے ذریعے چین دور دراز سمندری علاقوں میں بھی طاقت کا مظاہرہ کر سکے گا۔ اس جہاز نے امریکہ کو پیغام دیا ہے۔ امریکہ کئی دہائیوں سے سمندروں پر برتری رکھتا آیا ہے لیکن فوجیان چین کی جانب سے
واضح اشارہ ہے کہ اب وہ بھی عالمی سطح پر بحری مقابلے کے لیے تیار ہے۔ تائیوان اور جنوبی بحیرہ چین کے حوالے سے بات کریں، یہ جہاز چین کی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے، خاص طور پر تائیوان اور جنوبی بحیرہ چین کے تنازعات میں۔ جدید دفاعی صنعت کا ثبوت ہے، فوجیان اس بات کا ثبوت ہے چین اب جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی خود تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کیوں پریشان ہے؟ امریکہ، چین اور دیگر مغربی ممالک چین کی بڑھتی بحری طاقت کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ فوجیان صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایشیا میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے والا ہتھیار سمجھا جا رہا ہے۔ فوجیان چین کی صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ ایک علامت ہے، ایسی علامت جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ چین اب عالمی طاقت کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ جہاز سمندروں میں تیرتا ہوا ایک ایسا پیغام ہے جو دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ فیوچر کی جنگیں صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں اور فضاؤں میں بھی لڑی جائیں گی۔ جب ایک قوم سمندروں پر اپنی طاقت لکھنا شروع کر دے تو دنیا کے سیاسی نقشے بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور فوجیان شاید اسی علمی کہانی کا آغاز ہے۔ جنوبی سمندر کے بیڑے میں یہ ایک تیرا بدل جہاز فوجیان میز ایک ہتھیار نہیں بلکہ چین کی بڑھتی عالمی بحری طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کی علامت ہے۔ اس کی تعمیل نے بحر الکاہل میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین اب اپنی سرحدوں سے دور گہرے پانیوں میں اپنی موجودگی مضبوط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔